قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمع ورب مبلغ أو عام سامع أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم حضرات، دارالعلوم امدادیہ فلودی راجستھان کے مشکوٰۃ شریف ختم کرنے والے طلباء نے مشکوٰۃ شریف کی آخری حدیث جو باب ثواب هذه الامہ کے تحت ہے، اور اس حدیث کا نمبر اس پہ لگا ہوا ہے 6294 نمبر ہے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی آخری حدیث ہے۔ مشکوٰۃ شریف یہ 2 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی کتاب علامہ بغوی علیہ الرحمہ کی ہے جو مصابیح السنہ کے نام سے حدیث، تفسیر اور فقہ میں ان کی اور کئی کتابیں۔ مصابیح السنہ میں علامہ خطیب تبریزی نے کچھ اضافہ کیا ہے، ترتیب میں کچھ تبدیلی کی ہے، اور سب تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ یہ 2 کتابوں کا مجموعہ ہے، مشکوٰۃ المصابیح، اور جب سے لکھی گئی ہے اس وقت سے آج تک مسلسل داخل نصاب ہے، اور حدیث کی بہت زیادہ مقبول کتاب، بلکہ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان سب کا مجموعہ اور خلاصہ ہے۔ شروع میں صاحب مشکوٰۃ نے وہ سب تفصیل مقدمے میں بیان کی ہے، اس میں کن کن کتابوں سے حدیثیں لی گئی ہیں، ساری تفصیل ہے۔ کتنی حدیثیں صاحب مصابیح نے لکھی تھی، کتنوں کا اضافہ انہوں نے کیا ہے، وہ سب تفصیلات۔ تو حدیث کی نہایت جامع کتاب، اور ہندوستان میں جو حدیث پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں بھی مشکوٰۃ شریف کی کتاب کو اولیت حاصل رہی۔ بخاری شریف وغیرہ یہاں بعد میں شروع ہوئی۔ اس لحاظ سے نہایت جامع کتاب ہے، نہایت مقبول کتاب ہے، اور ہر موضوع، ہر فن اور ہر زندگی کے گوشے سے متعلق اس میں حدیثیں موجود ہیں۔ اب یہ باب ہے باب ثواب هذه الامہ، اس امت یعنی امت محمدیہ کے ثواب اور فضیلت کا بیان۔ اس امت کو کتنی فضیلت ہے، اور اس سلسلے میں پہلی حدیث ہے عن بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدی رضی اللہ عنہ۔ بہز بن حکیم ابن معاویہ ابن حیدر انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی قولہ تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ حدیث تفسیر ہے ایک آیت کریمہ کی۔ قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب ہے، حدیث اس کی شرح اور تفصیل ہے اور تفسیر ہے۔ قرآن کریم کو صرف قرآن کریم سے سمجھنا مشکل ہے، اور صرف قرآن کریم پر عمل کرنا بھی
نماز کے بارے میں بہت سی آیتیں قرآن میں ہیں، ان کا مضمون ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کی تفصیلات، نماز کے اوقات، نماز کے فرائض، سنن، واجبات، مستحبات، رکعتوں کی تعداد، اس میں قرات وغیرہ کا بیان، یہ ساری تفصیل قرآن میں نہیں ہے، یہ سب حدیثوں میں ملتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دیا کرو، مگر زکوٰۃ کی بھی ساری تفصیلات، کس پر زکوٰۃ ہے، کتنے مال پر زکوٰۃ ہے، کتنے مال پر کتنی زکوٰۃ ہے، سال میں کتنی دفعہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کن لوگوں پر خرچ کی جائے گی، زکوٰۃ کا صحیح مصرف کیا ہے۔ کچھ چیزیں تو قرآن کریم میں ہیں، لیکن زیادہ تر باقی سب چیزیں حدیثوں میں۔ تو قرآن کریم چونکہ دستوری کتاب ہے، قانونی کتاب ہے، اور قانون جو ہے اس میں تفصیل نہیں ہوتی، اصولی باتیں ہوتی، تفصیل جو ہے وہ بعد میں مطلع کرتے ہیں، اس کے لیے دوسری شرح اور تفصیل سے متعلق کتابیں ہوتی ہیں، اس میں قانون کی وضاحت ہے۔ تو قرآن کریم اصولی کتاب، اس کی تفصیلات حدیثوں میں، صرف قرآن کریم کافی نہیں ہے، صرف قرآن کریم پر، دین پر عمل کرنا قرآن سے پورے طور پر ممکن نہیں۔ قرآن کریم سمجھنے کے لیے، بلکہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی کوئی کتاب اتاری تو کسی رسول پر اتاری۔ اگر اللہ چاہتے تو اعلان فرما دیتے کہ بھئی ہم یہ کتاب اتار رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ مثلاً ہم نازل کر دیتے ہیں، تم لوگ جاؤ، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت کو بھی صحیح پڑھنا مشکل تھا، سمجھنا بھی مشکل تھا، عمل کرنا بھی مشکل تھا، اور دعوت بھی مشکل تھی۔ تو پہلے اللہ نے نبی بھیجا، اور سب سے مقدس نبی پر سب سے مقدس آخری کتاب یہ اتاری قرآن کریم۔ کیسے پڑھا جائے، کیسے سمجھا جائے، کیسے عمل کیا جائے، کیسے اس کے ادب اور احترام کو بجا لایا جائے، یہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پھر قرآن کریم کے معانی کیا ہے، مطلب کیا ہے، تفسیر کیا ہے، قرآن کریم میں کئی جگہ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی کے مقاصد بعثت کیا ہیں، نبی کا کام کیا ہے۔ اس میں پہلا کام تلاوت کتاب بیان کی کہ قرآن کریم جیسا جیسا اترتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ اسے اسی طرح صحابہ کو سنا دیتے، پھر صحابہ کو وہ قرآن اسی طرح پڑھاتے تھے، اور قرآن جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، تمام صحابہ نے اسی طرح پڑھا۔ تو پہلا کام ہے تلاوت کتاب، تلاوت آیات۔ دوسرا کام ہے تعلیم کتاب و حکمت، قرآن میں کیا مضمون ہے، کیا عقیدے ہیں، کیا اخلاق ہیں، معاشرت کا کیا طریقہ ہے، معاملات کے بارے میں کیا ہدایتیں ہیں، یہ
سب قرآن کریم میں ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ صحابہ کرام سب کے سب دو چار کو چھوڑ کے سب عربی تھے، وہ عربی زبان سمجھتے تھے، عربی زبان بولتے تھے۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن پڑھایا بھی، قرآن سمجھایا بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف قرآن تنہا کوئی چاہے پڑھ لے، استاذ کے بغیر نہیں پڑھ سکتا۔ پھر وہ خود جو چاہے سمجھ لے، چاہے وہ عربی کا کتنا ہی بڑا ماہر ہو، وہ قرآن کریم کو استاذ کے بغیر نہیں سمجھ سکتا۔ سمجھے گا تو غلط سمجھے گا۔ اس لیے قرآن سمجھنے کے لیے احادیث کی ضرورت ہے۔ احادیث کو صحیح سمجھنے کے لیے ان صحابہ کا مقام اور مرتبہ جاننا ضروری ہے جن کے ذریعے احادیث یا قرآن ہم تک پہنچا۔ اس لیے صحابہ کرام کو بھی ماننا ضروری ہے کہ ان کی بات درست ہے، جو بات انہوں نے کہی وہ صحیح ہے۔ تو حدیثوں کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی ضرورت ہے۔ یہ صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو بھی جاننا چاہیے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مشہور آیت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس آیت کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی۔ آیت کا ترجمہ وغیرہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ کنتم، اب اس میں دو تین تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ انتم کے معنی میں ہے، انتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، لیکن کنتم کہا گیا کہ تم بہترین امت تھے۔ تھے کا مطلب فی علم اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے علم میں جتنی قومیں قیامت تک اللہ بھیجے گا ان میں سب سے بہتر قوم وہ ہوگی جو آخری ہوگی، جو امت محمدیہ کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اس سے امت کے شروع کے لوگ مراد۔ اب یہی دو تفسیریں ہیں۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، ساری امت محمدیہ اس میں آ گئی۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ امت کا شروع کا جو طبقہ ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، وہ صحابہ کرام کا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہتر دور میرے صحابہ کا دور ہے۔ تو امت میں سب سے بہتر صحابہ کرام۔ تو اس آیت کا پہلا مصداق بھی صحابہ کرام، بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ جہاں بھی کسی بھی آیت میں نیک عمل پر مومنین کی تعریف کی گئی ہے، پہلا مصداق اس کے صحابہ کرام، اس کے بعد دوسرے لوگ بعد میں آتے ہیں۔ تو تم سب سے بہتر امت ہو، صحابہ کرام سے کہا گیا۔ کیوں؟ اخرجت للناس، تم کو پیدا کیا گیا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، فائدے کے لیے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی بات کا حکم کرتے ہو، بری بات سے روکتے ہو، اور اللہ پر تمہارا پورا یقین۔ تو یہ تین کام ہیں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ایمان کامل۔ یہ صحابہ میں بدرجہ اتم موجود تھا، اس لیے صحابہ اس کے بھرپور مصداق تھے۔ اب صحابہ کے بعد جو حضرات
ان 3 کاموں میں صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، صحابہ کی پیروی کریں گے، لوگوں کے نفع کا کام کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، وہ بھی اس کا مصداق بنیں گے۔ اس لیے ہر آدمی خیر امت نہیں ہو گیا ہے، خیر امت صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ پوری زندگی میں، تاریخ میں، چاہے قیامت تک، تو قیامت تک جو لوگ صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے اور یہ 3 کام کریں گے وہ خیر امت ہوں گے۔ یہ خیر امت کیوں ہوئے؟ کیونکہ یہ 2-3 کام اہل کتاب سے بھی کرنے کو کہا گیا، یہ ذمہ داری ان کو دی گئی تھی، مگر وہ یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ مقام چھین کر یہ مقام امت محمدیہ کو دیا، اور ان کے بارے میں بشارت، پیشین گوئی، خبریں آسمانی کتابوں میں اللہ نے رکھ دی کہ وہ جو آخری نبی آئیں گے وہ ایسے ہوں گے، وہ جو آخری امت آئے گی وہ ایسی ہوگی۔ اس لیے کہا گیا کہ تم اللہ کے علم میں سب سے بہتر امت۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ میں جن لوگوں کو جانتا ہوں یا جو لوگ میرے علم میں ہیں ان میں سب سے بہتر فلاں آدمی، تو حاصل یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک امت محمدیہ سب سے بہتر امت ہے۔ اس کے حالات، اس کی پیشین گوئیاں، اس کی بشارتیں بہت ساری کتابوں میں ہیں، آسمانی کتابوں میں، اور ان کی تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے۔ بہرحال یہ 3 اہم ذمہ داری ہیں۔ پہلی ذمہ داری ہے تأمرون بالمعروف، اچھی بات کا حکم کرنا، دوسری ہے بری بات سے روکنا۔ حدیث میں بھی اس سلسلے میں ہدایات موجود، کیونکہ اصلاح جو ہوتی ہے وہ انہی تینوں چیز سے ہوتی ہے۔ اول تو ایمان ہے، پھر ایمان کے ساتھ ساتھ یہ 2 چیزیں بھی ہیں، اور اسی کو سورہ والعصر میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں، خسارے میں، ہر انسان خسارے میں، بوڑھا ہے وہ بھی خسارے میں ہے، بچہ ہے وہ بھی خسارے میں ہے، عورت ہے وہ بھی خسارے میں ہے، مرد ہے وہ بھی نقصان میں ہے، سارے لوگ نقصان میں ہیں۔ نقصان کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، یہاں کی زندگی شروع ہوتی ہے، شروع ہونے کے ساتھ ہی وہ کم ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ آدمی جتنا بڑھتا ہے، بچہ 5 سال کا ہوا تو معلوم ہے کہ 5 سال اس کی زندگی کے ختم ہو، اب جو عمر لے کر آیا تھا اس میں 5 سال کم ہو گئے، تو وقت جتنا گزرتا ہے اتنی ہی آدمی کی زندگی گھٹتی رہتی ہے، جتنی بڑھتی ہے اتنی گھٹتی ہے، عمر انسان کی یوں ہی کٹتی۔ لیکن آگے فرمایا الا الذین آمنوا، کچھ لوگ ہیں جن کو گھاٹا نہیں ہے۔ پہلے وہ شخص جو ایمان لائے، دوسرے وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک کام کیے۔ اب صالحات میں یہ پوری شریعت آ گئی، پوری شریعت صالحات میں ہے، جتنے عقائد ہیں، جتنے اعمال ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، جتنے معاملات ہیں، جتنی معاشرت ہے، اور جو تعزیرات وغیرہ ہیں یا زندگی کے اور مسائل ہیں، ان میں قرآن اور حدیث کی جو ہدایتیں ہیں وہ سب صالحات میں شامل ہیں۔ ایمان لائے، نیک عمل کرے، اس کے بعد ہے وتواصوا بالحق، اور حق بات کی انہوں نے وصیت کی، ایک دوسرے کو حق بات کا حکم دیا، یہ وہی امر بالمعروف۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کے اوپر وہ قائم رہے، سب کا حکم، صبر کرنے کا حکم ایک دوسرے کو دیا۔ یہ لوگ ہیں جو کامیاب۔ یہاں
یہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ جو امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں اور ایمان پر قائم رہیں، یہ لوگ ہیں جو سب سے بہتر لوگ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کنتم خیر امت کا جو مصداق ہے وہ صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے بعد امت میں جو علماء کرام ہیں وہ ہیں، اور یہ قیامت تک سلسلہ رہے گا۔ تو قیامت تک خیر امت پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن آج کل خیر امت پیدا ہونے کا جو مرکز ہے وہ یہ مدارس اسلامیہ۔ تو خیر امت بننے کے لیے قرآن و حدیث کا علم ضروری ہے، قرآن و حدیث کا علم ضروری ہے، پھر اس پر عمل ہونا چاہیے، پھر اس کی دعوت ہوگی، تب جا کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا۔ تو یہ مدرسے ہیں جو اب خیر امت لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں، جو تعلیم کے ذریعے قرآن اور حدیث سکھا رہے ہیں، اور صحیح تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو لوگ دعوت کے کام میں لگے ہیں، پھر یہ لوگ ہیں جو خیر امت۔ اس لیے آیت کے اندر جو خیر امت کی فضیلت ہے، آگے حدیث میں اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ انتم تتمون 70 امتا۔ صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ تم تمام کر رہے ہو، پورا کر رہے ہو 70 امتوں کو، یعنی تم سے پہلے 69 امتیں۔ تو عدد جو ہے وہ 70 وغیرہ کا یہ کبھی تحدید کے لیے ہوتا ہے، کبھی تکثیر کے لیے ہوتا ہے، اور عام طور پہ تکثیر کے لیے مطلب ہے بہت زیادہ امتیں، تم سے پہلے بہت زیادہ امتیں آ چکی ہیں۔ تو 1,24,000 تو انبیاء ہی ہیں، معلوم ہوا کہ ہزاروں لاکھوں امتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور بعض امتوں میں کئی انبیاء بھی ایک ساتھ آئے ہیں، یہ بھی ہوا۔ تو اتنی ساری قومیں پہلے گزری ہیں، ان میں تمہارا نمبر 70واں ہے۔ تو کہنے میں تو تم بالکل آخر میں آئی ہو، یہ امت ایسی ہے جو آخر میں آئی، لیکن فرمایا کہ انتم خیرھا واکرمھا اللہ، تم ان امتوں میں جو بڑی بڑی امتیں پہلے گزری ہیں سب سے بہتر ہو، سب سے زیادہ اللہ کے یہاں معزز ہو۔ اس لیے امت محمدیہ کا جو مقام ہے وہ اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے، اور یہ ہوتا ہے کہ جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور تمام ذمہ داریوں کو ان 2-3 کاموں میں سمیٹ دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ کہی گئی ہے اخرجت للناس، تم لوگوں کے، یا یہ امت لوگوں کے فائدے کے لیے برپا کی گئی ہے، پیدا کی گئی ہے، ظاہر کی گئی۔ معلوم ہوا کہ امت محمدیہ وہ ہے جس کو اپنی فکر نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی فکر ہے۔ یہ نفع رسانی ہے جو یہ امت کر رہی ہے، اور حدیث میں ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا۔ تو یہ امت بھی سب سے بہتر امت ہوئی اس لیے کہ یہ لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور جو امتیں تھیں ان کو بھی اللہ نے پیدا اسی لیے کیا تھا، لیکن وہ اپنے مشن میں ناکام رہی، وہ دنیا میں لگ گئیں، آسمانی کتابوں کو بھول گئیں، ان کے علماء نے، ان کے داعیوں نے، ان کے بڑوں نے بھی دین کو چھوڑ دیا یا دین کو بدل دیا یا دین کو بگاڑ دیا۔ اس لیے اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور قرآن کی حفاظت میں حدیث کی حفاظت ہے، پوری شریعت کی حفاظت ہے، علماء اسلام کی حفاظت، اور پھر پوری امت کی بھی حفاظت۔ تو یہ امت قیامت تک رہے گی، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو شریعت دی گئی ہے وہ بھی محفوظ ہو۔
وہ شریعت ایسی ہو جس پر پورا عمل کر لیا گیا ہو، وہ شریعت ایسی ہو جس پر عمل کرنے والی ایک جماعت تیار کر دی گئی تاکہ وہ اپنے شاگردوں کو آئندہ رہنمائی کر کے اہل حق لوگوں کو تیار کرتے رہیں۔ تو یہ کام مدرسوں کا ہے، یہ کام اہل حق علماء اور بزرگوں کا ہے، اس لیے اس ذمہ داری پر بھرپور توجہ ہونی چاہیے۔ اور حدیث میں پھر اس سلسلے کی ہدایتیں، اور حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے بیان القرآن میں بھی اس کی تفصیل اچھی خاصی بیان کی۔ اسی طرح دوسری ایک آیت ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حافظ نہیں ہوں؟ یہ دوسری آیت ہے، یہ شاید اس آیت سے پہلے ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر، یہ عام مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، سارے امت محمدیہ سے، تمہارے اندر ایک قوم ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، اچھی بات کا حکم دے، بری بات سے روکے۔ یہی لوگ ہیں کامیاب، اور یہی کامیاب بھی ہیں اور یہی خیر امت بھی ہے۔ اس لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے ان بچوں کے لیے بھی، ان کو پڑھانے والے، ان کے والدین، پوری قوم کے لیے، کہ حدیث شریف کا جو بہتر ترین مجموعہ ہے یا کتاب ہے وہ انہوں نے پڑھی۔ اب اس کے بعد پھر بخاری شریف اور صحاح ستہ وغیرہ کا نمبر آتا ہے، وہ کتابیں یہ بعد میں پڑھیں، لیکن اگر یہ کتاب کوئی سمجھ کر پڑھ لے تو پھر حدیث کی کسی کتاب کو سمجھنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی لیے اس کتاب کو موقوف علیہ کہا گیا ہے، پہلے یہ پڑھو اس کے بعد حدیث کی دوسری کتابیں پڑھنا۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف وغیرہ کی ہدایت اس طرح دی کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جب کوئی بری بات کوئی سماج میں معاشرے میں دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے اس کو بدلنا چاہیے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہ بدل سکتا ہو تو زبان سے بدلے۔ وإن لم يستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو دل سے برا سمجھے۔ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ بری بات دیکھ رہا ہے آدمی اور برا بھی نہیں سمجھ رہا۔ تو پہلی ہدایت ہے فلیغیرہ بیدہ، اس کا تعلق ہے حکومت کے افراد سے یا سربراہ اور بڑے سے۔ باپ اگر دیکھ رہا ہے کہ بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اسے ہاتھ سے روک سکتا ہے، نہ مانے تو مار بھی سکتے ہیں، یہ ہاتھ سے بدلنا ہے۔ تو حکومت کے لوگ ہیں یا ہر وہ شخص جو سماج میں یا اپنے گھر میں بڑا ہے، وہ اپنے گھر کے لوگوں کو ہاتھ کے بلبوتے پہ روک سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ طاقت نہیں ہے تو فرمایا کہ زبان سے اس کو بدلے۔ بتایا کہ یہ ذمہ داری علماء کرام کی کہ وہ سماج میں جو برائی ہو رہی ہے اس کو دیکھیں اور اپنے جلسوں میں، خاص نشستوں میں یا ملاقاتوں میں ان برائیوں کا ذکر کریں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ علماء کا کام ہے۔ اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ دین کیا ہے، برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے عام آدمی اگر کسی کو کچھ کہے گا کہ آپ ایسا کر رہے ہو یہ غلط ہے تو کہے گا تم کون ہوتے ہو، ہم تو پڑھے لکھے ہیں۔ اس لیے عالم کی یہ ذمہ داری ہے، عام آدمی کی نہیں۔ لیکن اگر عام آدمی بھی
علماء کے ساتھ رہ کر دیندار ہو گیا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کوئی بری بات ہو رہی ہے، اس کو وہ بھی کہہ سکتا ہے۔ فرمایا کہ اگر برائی ہو، اور جو آج کل کا ماحول اب ہو گیا ہے، برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کوئی برا بھی نہیں سمجھ رہا ہے، فرمایا کہ یہ اضعف الایمان، ایمان کا سب سے کمزور درجہ، تو ایمان کے سب سے کمزور درجے سے تو خیر امت کا لقب نہیں ملے گا۔ خیر امت کا لقب جبھی ملے گا جبکہ آدمی اس لائق اپنے آپ کو بنائے، محنت کر کے، کوشش کر کے، کہ وہ علم دین بھی مکمل حاصل کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ بھی جانتا ہو، اس کے مطابق لوگوں کو اچھائیوں کی طرف راغب کرے، برائیوں سے ہو۔ اور فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیت، تم میں ہر آدمی نگہبان ہے اور ہر آدمی سے، اس کے ماتحت لوگوں سے سوال ہوگا، باپ سے سوال ہوگا، اس کے گھر والوں کے بارے میں، کسی بھی جماعت کا سربراہ ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ ماتحت لوگوں کا خیال تم نے کیوں نہیں کیا۔ اسی طرح اگر امام وقت ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی پبلک کا خیال کیوں نہیں کیا، دین کی طرف کیوں نہیں راغب کیا، دین کی نشر و اشاعت کے ذرائع کیوں نہیں قائم کیے۔ لہذا امر بالمعروف کا بڑا اونچا مقام ہے، اور آج کل یہ کام اللہ تعالیٰ نے مدرسوں کے حوالے کر دیا۔ لہذا مدرسوں میں جو طلبہ آتے ہیں، اچھے اساتذہ انہیں علم دین پڑھاتے ہیں، وہ صحیح عالم بنتے ہیں، پھر صحیح داعی بھی بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کو خیر امت کا مقام دے سکتا ہے۔ ایک رائے تو یہ، لیکن دوسری رائے ہے، وہ حضرت تھانوی نے دونوں رائے بیان کی ہے، اور دوسرے مفسرین نے عام طور پر اس کو عام رکھا کہ خیر امت سب ہے، یعنی ساری امت کے لوگ خیر امت محمدی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خیر امت بن سکتے ہیں اگر وہ چیزیں، وہ ایمان، وہ عبادتیں، وہ اخلاق، وہ معاشرت، وہ خصوصیات پیدا کریں جو صحابہ میں تھی۔ خالی اس امت میں پیدا ہو گئے اور خیر امت ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے، اور حضرت عمر کی جو رائے ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہے، اصل رائے یہی ہے۔ اور اس کے بعد جن لوگوں میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ ہوگا، وہ بھی اس کا مصداق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی خیر امت میں شامل فرمائے اور اس کی خصوصیات ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان طلباء کو کامیاب فرمائے، اور حدیث پڑھنے کا جو ثواب حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے وہ ان سب کو عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو بھی، اور مدرسے کے اساتذہ اور مدرسے کے معاونین کو بھی۔ یہ تو مشکات شریف، اب اس میں باتیں اور بہت لمبی ہے، لیکن اس کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ سبھی سامنے حضرات علماء کرام ہیں۔ یہ تو طلباء کے لیے کچھ باتیں ہیں آرزو۔ میں نے مشکات شریف حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری اور حضرت مولانا قمر الدین صاحب گورکھپوری، پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، دوسرے الحمدللہ حیات ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا سعید احمد صاحب یہ ہمارے جو بھی اساتذہ مرحوم ہوئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور حضرت مولانا قمر الدین صاحب ہمارے ان کے اساتذہ میں، بلکہ سارے اساتذہ میں صرف وہ رہ گئے ہمارے استاد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حیات کو صحت و عافیت کے ساتھ دراز ہو۔ اب یہ رابطے سے متعلق ایک دو باتیں۔ یہ اجلاس جو مجلس عمومی کا اجلاس ہے، اور حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم صدر رابطے مدارس مغربی راجستھان کی زیر صدارت منعقد ہو رہا ہے، اور حضرت مولانا غلام اللہ صاحب زید مجدوم صدر مدرس مدرسہ حاضہ کی زیر انتظام یہ اجلاس ہے۔ اس کے مصارف وغیرہ ضیافت
اچھی طرح سے انہوں نے اس کا حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آپ سبھی حضرات کو کہ وقت نکال کے آپ یہاں تشریف لائے. اور اس میں تجاویز بہت ساری آئی ہیں، سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. ایک تجویز میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی جو یہاں ہونی چاہیے، اور وہ اس میں معلوم نہیں کیوں ساری تجویز آئیں تو ایک کیوں نہیں آئی. وہ تجویز ہے فرق باطلہ کا تعاقب. مختلف جلسوں میں ہے تجویز، وہ آنی چاہیے. تو فرق باطلہ کا تعاقب، لیکن تجویز نہیں آئی. تو باطل فرقے تو بہت ہیں اور یہ جگہ جگہ پیدا ہو رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی خطرناکی سے آگاہ کریں. ان باطل فرقوں میں پہلے قادیانیت سب سے پہلے تھا، اور بھی چیزیں ہیں. عیسائیت بھی اپنا جال پھیلا رہی ہے، شیعت ہے اور کیا کیا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو گمراہ فرقے ہیں قادیانیت، اور اب ایک فتنہ شکیلیت کا بھی شروع ہوا. شکیلیت بہار میں دربھنگہ میں ایک شخص تھا، ماسٹر تھا یا کیا تھا، بہرحال اس کو کیا خبر سوال ہوا. پہلے وہ وارثی بنا، وارث علی شاہ ادھر بارہ بنکی میں ان کا مزار، وارثی بنا. اس کے بعد وہ غیر مقلد بنا. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو شخص غیر مقلد ہوتا ہے، جو مقلد ہے ان کا تو پابندی ہے کہ ہمارے حضرات نے یہ کہا ہے تو یہی کریں. اور جو غیر مقلد ہوتے ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں. اور بعض اہم لوگوں نے لکھا ہے کہ پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کسی بھی فرقے میں چلے جاتے ہیں، وہ منکر قرآن ہو جاتے ہیں. تو پہلے حدیث کے دعوے دار تھے، اب منکر حدیث بھی ہو جاتے ہیں، منکر قرآن بھی ہو جاتے ہیں، اور اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کئی اس میں ایسے بھی ہوئے. اس لیے ان سب چیزوں پہ توجہ کی ضرورت ہے. اور یہ شخص جو ہے ماسٹر تھا پہلے وارثی ہوا، پھر یہ غیر مقلد ہوا، پھر وہاں جو کرنا چاہتا تھا اس کا مقصد حاصل نہیں ہوا تو یہ جماعت میں شامل ہوا، تبلیغی جماعت میں آیا دلی. اور مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری دامت علیہ الرحمہ کا خادم بھی بن گیا کچھ دنوں رہا. پھر اس نے جماعت کے لوگوں کو گمراہ کیا آہستہ آہستہ. پھر کبھی وہ اپنے کو مہدی کہتا ہے، کبھی وہ عیسیٰ مسیح کہتا ہے. اور یہ جتنوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ پہلے اپنے کو مہدی ہی کہلایا، اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا. تو آئندہ قدم اس کا یہ بھی ہوگا. اب یہ اتنا مضبوط ہو گیا، اورنگ آباد میں اس کا مرکز ہوا. بہت سارے لوگ وہاں جماعت کے لوگ ہیں، اور زیادہ تر اس کا جو شکار بنے وہ جماعت والے لوگ، کیونکہ جماعت کے انداز سے ان میں کام کرتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ تو جماعت کا ساتھی ہے، چلو اس کے ساتھ رہو. بہت دنوں کے بعد پھر وہ صحیح صورتحال بتاتا ہے. میں بھوپال گیا، یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے. وہاں بتایا کہ یہاں جو شکیلی ہو رہے ہیں ان کو بلڈنگوں میں فلیٹ دیتے ہیں، دسیوں لاکھ روپے کا فلیٹ دے رہے ہیں مثلاً کسی کو، یا زمین کا پلاٹ دے رہے ہیں، جو شکیلی ہو جائے اس کو ایک پلاٹ. تو کافی مالدار بھی یہ لوگ ہیں. اور مختلف علاقوں میں، یو پی میں بھی، بجنور میں بھی خبر آئی کہ وہاں پھیل رہے ہیں. بہار میں خبر ہے ابھی کہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. اس لیے اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور توجہ کی شکل یہی ہے کہ فرق باطلہ کے کیمپ لگائیں، کسی ایک ضلع کو مرکز بنا کے ضلع کے سب مدارس کے اساتذہ، مساجد کے امام وغیرہ کو بھی رکھیں. تو عقائد کی حفاظت ضروری ہے. عقائد کی اہمیت کیا ہے، ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے، شکیلیت کیا ہے، قادیانیت کیا ہے، ان کو بتایا جائے. عام لوگ کچھ نہیں جانتے. وہ سمجھتے ہیں جیسے تبلیغی جماعت والے ہیں ایسے یہ لوگ بھی ہیں مثلا. تو ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ اتنے دنوں رہے، ہم نے کام کیا، ان کے ساتھ رہنے میں کیا ہے.
کیمپ جیسے تدریب المعلمین کا کیمپ ہوتا ہے، اسی طرح فرقے باطلہ کے تعاقب کا کیمپ بھی ہونا چاہیے۔ اس میں شکیلیت چاہے یہاں نہ ہو، لیکن لوگوں کو بتانے کی ضرورت، نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت، عوام کو سمجھانے کے لیے مسجدوں میں پروگرام، چھوٹے چھوٹے پروگرام، کوئی بڑا جلسہ بڑا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، مسجد میں شہر کے لوگوں کو کسی مسجد میں جمع کر کے ان کو سمجھایا، یا ہر امام اپنی مسجد میں جمعے کے خطبے میں، جو خطبے سے پہلے وہ تقریر کرتے ہیں، اس میں عقائد وغیرہ کی بات ان کو بتائیں، ختم نبوت کا مقام بتائیں، یہ بتائیں کہ آخری نبی حضور کو نہیں ماننے سے آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، مومن ہی نہیں ہوتا، تب جا کر لوگوں کی سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کی تفسیر کا پروگرام مسجدوں میں ہو، مدرسوں میں بھی کیمپ وغیرہ کے ذریعے ان کی رہنمائی کی جائے۔ یہ ایک چیز تھی، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ہونی چاہیے تھی، اور یہ نہیں آئی تو اب انشاءاللہ شامل کریں گے۔ یہ حضرت محتمم صاحب کا خط ہے جو تمام صوبائی صدور کو بھیجا گیا، اس میں جو عاملہ ہوئی تھی وہ عاملہ کی تجاویز بھی ہے، اور عاملہ کی تجاویز کے ساتھ پہلے جو چیزیں طے ہوئی ہیں وہ چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ اس لیے اب جو کوئی میٹنگ امتحان وغیرہ کی ہوگی تو اس میں سمجھتا ہوں یہ پورا پڑھ کے سنانا چاہیے۔ اب اس میں پہلی چیز ہے سالانہ امتحانات کا انتظام، اس میں جو کارروائی ہے پورا کارروائی نہیں دینی چاہیے، ساتھی تھی، ہاں کارروائی تو ذاتی تھی، ارکان کی تھی، بس یہ جو تجاویز اس میں لکھی ہے نا بس یہ ہونی چاہیے، یہ جو تجاویز یہ بھی کارروائی ہے، اس میں جو ہے صرف یہ دینا چاہیے، یہ تو مجلس میں بیٹھ کے غور کرنے کی ہے۔ ایک تدریب المعلمین کا اس میں مدارس اسلامیہ کے تعلیمی و تربیتی معائنے کا نظام، یہ مکاتب دینیہ کا قیام، یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جو پہلے سے ممبر ہیں ان کو سند ارتباط دی گئی ہے، لیکن وہ 5 سال پہ بدلی جاتی ہے، لہذا جن کے 5 سال ہو گئے ہوں اور اس میں جماعت وغیرہ لکھی ہو سند ارتباط میں تو اس کو بدلوا دیں، اور اگر اور پرانی ہو تو اس کو بھی بدلوا دیں۔ تو بدلوانے کا طریقہ یہ ہے کہ درخواست ہوگی اور ایک فارم ہوتا ہے معلومات کا، وہ بھرنا ہوگا، اگر قاری صاحب کی تصدیق ہوگی، اور جس جماعت تک تعلیم ہے اس کا ریکارڈ اس میں لگائیں گے۔ یہ ساری چیزیں تقریباً آ ہی گئی ہیں۔ بہرحال یہ یہاں کی جو شاخ ہے، 2 شاخیں ہو گئی ہیں، ایک مشرقی اور ایک مغربی۔ یہ حضرات تو پہلے سے ذمہ دار ہیں، اب اس کے ذمہ دار حضرت مولانا محمود صاحب ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.